ہمارا ہفتے وار درس قرآن کا وقت ہو گیا. محترم آج کے ہمارے مربی محترم شفیق الرحمان اعوان صاحب سے گزارش ہے کہ درس کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ العادیات میں نے منتخب کی ہے اس کے لیے اما پارہ کی سورت نمبر 100 ہے اور مختصر سی صورت ہے لیکن کمال کے اس میں مضامین اور غور و فکر کی دعوت موجود ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نفحا ووسطن به جمعا. یہ 5 آیات ابتدائی میں نے پڑھی ہیں اور یہ 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم کا ذکر کیا. اما پارہ میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں یہ انداز ملتا ہے کہ مختلف چیزوں کی قسم کا ذکر ہے. قسم عمومی طور پہ کوئی شخص اس وقت اٹھاتا ہے جب اسے اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے, دوسروں کو یقین دلانا ہوتا ہے, تو وہ قسم کا ذکر کرتا ہے. لیکن رب کائنات کو اس کی حاجت نہیں ہے اور اس کا کلام حتمی ہے, یقینی ہے, لاریب ہے. تو اس میں جن چیزوں کی قسم کا ذکر دراصل کیا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں ان چیزوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم نے جس چیز کی قسم اٹھائی ہے, چونکہ تم اس چیز کو جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو انسان کی عقل, وہم, گمان, قیاس, ادراک سے ماورا ہے, تو تمہارے ارد گرد جو چیزیں ہیں ہم ان کا ذکر کر کے تمہیں سمجھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ایک جانور کا ذکر کیا ہے. یہ جو 5 قسمیں ہیں یہ ایک جانور سے متعلق ہے اور اس کا نام بھی نہیں لیا لیکن اس کا ذکر کیا. اس کے بعد جو 6ٹھی آیت آئے گی وہ مقسوم علیہ ہے, یعنی کہ یہ قسمیں اٹھانے کی دراصل وجہ کیا تھی, کس جانب اصل موضوع کیا ہے, ہم اس پر جائیں گے. تو پہلی 5 آیات میں اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں اور آپ جو ہے وہ اس کا اندازہ کریں گے کہ وہ کیا جانور ہیں. قسم ہے ان کی جو پھکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں, پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں, پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں, پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں, پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. کون سے جانور کی بات ہے؟ گھوڑے کا ذکر ہو رہا ہے. اور اچھا اس میں یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو, مطلب یہ مجاہدین کے گھوڑے ہیں یا یہ لٹیرے جو ہیں رہزن ہیں ان کے ہیں. گھوڑے کی اصل خاصیت کی بات ہے تو گھوڑے کی خصوصیات بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہاں پر دراصل ہمیں غور کرنا ہے کہ ایک جانور ہے اور اس کے اندر یہ خصوصیات ہے کہ وہ دراصل یہ ساری چیزیں, یعنی کہ جب اس کا مالک اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ تیار ہو جاتا ہے اور اپنے پاؤں زمین پہ مارنا شروع کرتا ہے کہ میں بالکل ریڈی ہوں, تیار ہوں. اور جب وہ دوڑتا ہے تو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جو ہے وہ نکلتی ہیں اور پیچھے گرد و غبار چھوڑ دیتا ہے. سامنے اسے نظر آتا ہے کہ خطرہ ہے. آپ کو پتہ ہے جانور کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے. آپ اگر ایک پتھر اٹھا کے بلی یا پرندے کی طرف یوں کریں تو وہ پرندہ اڑ جاتا ہے اپنی جگہ سے, اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے لیے خطرے کی جگہ ہے یہ, تو وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے. اور گھوڑے کو بھی اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ سامنے میرے لیے خطرہ موجود ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس جانب لپکتا چلا جاتا ہے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اپنے مالک کے حکم پر, کیونکہ اس کا مالک چاہ رہا ہے کہ تم اس طرف جاؤ. وہ صبح ہو یا سویرے ہو, رات بھر سفر کیا اور صبح وہ پہنچ گئے اپنے مقام پر. اب یہ گھوڑے کی جو صلاحیتیں ہیں اس نے یہ ساری صلاحیتیں وقف کر دی کس کے لیے؟ اپنے مالک کے لیے وقف کر دی. ٹھیک ہے, بڑی اہم بات. ایک جانور نے اپنی صلاحیتیں وقف کر دی اپنے مالک کے لیے. اس نے اپنے مالک کے لیے یہ صلاحیتیں وقف کیوں کی ہیں اور کب کی ہیں اور کس چیز کے نتیجے میں کی ہیں؟ کیا کیا اس کے مالک نے؟ اس کے سامنے جب وہ پیاسا ہوتا تو پانی رکھ دیتا, دھوپ میں ہوتا ہے تو چھاؤں میں باندھ دیتا ہے,
اسے کھانے کے لیے دیتا ہے، اس کی کمر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے، اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ جانور اپنی صلاحیتیں اس کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مربی ہے، میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے، میرا سنبھالنے والا ہے، میری نگہداشت کرنے والا۔ بڑی اہم طرف گفتگو جاری۔ ایک جانور کو یہ جب ادراک ہو گیا تو اس نے اپنی ساری صلاحیتیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی وہ اپنے مالک کے سپرد کر دیتا ہے اور اس خطرے میں کود پڑتا ہے، بے خطر کود جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان بڑا ناشکر ہے۔ ایک جملہ، اور اب آپ کو پوری طرح سمجھ آ گیا کہ یہ کتنا بھاری جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو ایگزامپل بنا کر ہمارے سامنے رکھا کہ دیکھو وہ اپنے مالک کا کتنا شکر گزار ہے۔ شکر گزاری کیا ہوتی؟ کہ اپنی صلاحیتیں اور اپنی جان اپنے مالک کے حوالے کر دے، اس کی مرضی کے مطابق وہ گزار لے، یہ ہے شکر گزاری۔ اور انسان کے لیے ایک ہی جملہ کہا کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان بڑا ناشکر ہے۔ اب ہمیں کمپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو گھوڑے سے۔ دیکھا آپ نے قرآن کا انداز کتنا خوبصورت اور کتنا پریکٹیکل ہے کہ ہم خود ان باتوں کو دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے اور ہم اپنے مالک کے کتنے وفادار ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق، جو ہمارا مالک، اور جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور زبان سے جس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پہ اس کی ناشکری ہو رہی ہے پورے معاشرے میں بالعموم، عمومی طور پہ جو رویہ موجود ہے، صرف اس حد تک کہ ہاں بس ٹھیک ہے وہ ہمارا رب ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، بس کلمہ پڑھنا ہمارا اسلام۔ ہم اپنے بچے کو جب تعلیم دیتے ہیں، تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، تو تقریباً 22 سال کی عمر میں بچہ پہنچتا ہے، تو تب جا کے وہ ماسٹر اس کا، یعنی کہ 22 سال کی عمر تک اس کی ایجوکیشن چلتی ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، فائنانس کر رہے ہوتے ہیں، سہولت دے رہے ہوتے ہیں۔ 22 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، اپنی تمام دنیاوی اکیڈمک حاصل کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات، کتنی اہمیت ہے تعلیم کی۔ لیکن اس 22 سال کی عمر میں پہنچنے کے دوران کتنے سال ایسے تھے جو ہم نے اس کو قرآن کی لرننگ کے لیے دیے، اسلام سکھانے کے لیے دیے، ہے نا؟ وہ کتنے سال بنتے ہیں؟ بمشکل 2 سے 4 سال، جس میں وہ قرآن عربی میں پڑھ لیتا ہے۔ پھر ہم بڑی سی تقریب کرتے ہیں آمین کی کہ ہمارے بچے نے قرآن پڑھ لیا، اس لیے اسلام مکمل کر لیا، یہ اسلام سے اب فارغ ہو چکا، ہمارا یہ کام ہو گیا، قرآن بغیر سمجھے پڑھنا آ گیا اس کو، بس ٹھیک۔ لیکن کیمسٹری بغیر سمجھے پڑھے، اگر اس نے کہا کہ نہیں سمجھ آتی مجھے، تو ایک تھپڑ اس کے منہ پہ لگے۔ اتنا خرچہ کرتے اور تمہیں کیمسٹری نہیں آتی، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں قرآن نہیں آتا۔ کہ ہماری پریورٹیز دیکھیں آپ، تو پھر ہم کیسے توقع کرتے ہیں کہ ہماری نسل جو ہے وہ یہ سب کچھ جانے گی اور سمجھے گی؟ ہماری اپنی پریورٹیز کیا ہیں، ہم کن چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں؟ تو اس کے نتیجے میں کیسی نسلیں تیار ہوں۔ اس زمانے کا جو بڑا المیہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ کتنے فخر کی بات! لیکن دنیا میں وہ کون سی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے لیکن بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے؟ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب بغیر سمجھے نہیں پڑھی جاتی۔ کوئی اگر پڑھ رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے پاگل ہے، اتنے عرصے سے کتاب پڑھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہو، تم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تم انگلش سیکھتے ہو تاکہ تمہیں دیگر سبجیکٹ سمجھ آئیں، تم اردو کی کلاسیں لیتے ہو تاکہ دیگر مضامین سمجھ سکو، علم کی کتابیں سیکھ سکو، لیکن کیا ہم عربی نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ہماری زندگی کے حصے میں اپنی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کوئی 1 سال کا عربی کورس نہیں کروا سکتے کہ جس سے وہ قرآن سیکھ سکے، اس کے اندر ایک لگن اور شوق پیدا ہو سکے؟ یہ والی چیزیں ہمیں معاشرے کے اندر پیدا کرنی پڑیں گی، ہم سب کو یہ سب کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان بہت ناشکر ہے۔ اچھا، بات اللہ تعالیٰ اتنی مکمل ہوتی ہے کہ ہر اگلی آیت پچھلی آیت کو سمجھاتی ہے۔ دیکھیں شروع کی 5 آیات گھوڑے سے متعلق تھی، اب کوئی سوچے گا کہ اس کا کیا ذکر، لیکن اگلی آیت نے بتا دیا کہ اچھا یہ ہو رہا ہے کہ گھوڑے سے کمپیئر کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو جانور سے۔ مطلب اوقات دکھا دی ہمیں اپنی کہ تم تو اشرف المخلوق ہو اور ایک جانور تم سے آگے نکل گیا اس معاملے میں۔ تم سوچو، غور و فکر کرو، اس بات کو اور زیادہ کیا سمجھایا؟ فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ تم خود اس بات پر گواہ ہو
ہر بات ہر شخص اس بات کو خود سمجھ بھی رہا ہے کہ ہاں میں 2 نمبری تو کرنا. آج وہ میں کسی کے ساتھ سفر میں تھا تو ایک رائڈ پہ، تو وہ ڈرائیور سے باتیں، ظاہر ہے ہم جہاں بیٹھتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اس سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں تاکہ پیغام جو ہے آگے تک. اس نے کہا کہ جناب کیا کریں، مطلب ہم پر ذمہ داری معاش کی بھی ہیں، بچوں کی بھی ہیں، کچھ دینی بھی ہیں. میں نے کہا کچھ دینی ہے؟ میں نے کہا اصل تو ساری دینی ذمہ داری ہیں. میں نے کہا کہ یہ بچوں کی اور دیگر ساری ضروریات ثانوی حیثیت ہے، آپ کی فرسٹ پریورٹی یہ ہے. ہم نے تو نہیں دیا. ہمارے نزدیک تو جمعے کی نماز پڑھ لیں، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لیں، بس اسلام پورا ہو چکا ہے ہمارا. ان چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا. ہمیں مکمل اسلام، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جا. تو ہم سب خود گواہ ہیں اس بات کی. لیکن المیہ یہ ہوا کہ ہمیں کچھ ایسی جو ہے وہ ذہن بنا دیا گیا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اللہ کے رسول تو شفاعت کریں گے ہماری، تم تو جنتی ہو. جب ہمیں یہ چیز مل گئی، جب یہ یقین پیدا کر دیا گیا امت میں کہ تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم تو پاس ہو، کامیاب ہو، تو لہٰذا زندگی جیسے چاہے گزارو. اسی لیے کام نہیں ہوتا، اسی لیے وہ لگن، وہ تڑپ، وہ بے چینی ہو نہیں رہی. اور عمر فاروق جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ تو ہر وقت جو ہے وہ یہ معلومات کرتے رہتے تھے کہ کہیں میرا نام منافقین میں تو نہیں. یہ کیفیت اور یہ کیا آج ہماری یہ کیفیت ہے؟ یا ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار نہ جانے ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم نے اپنی زندگی کے جو 20 سال گزار دیے، 18 سال گزار دیے، جو 40 سال گزار دیے، 50 سال گزار دیے، ان عرصے میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے معاشرے کے اندر کتنی بڑی تبدیلی کا سبب بنے، اپنے خاندان کے کتنے افراد کو ہم دین میں باقاعدہ اس انداز میں داخل کر چکے. اب اس کی وجہ بتائی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اب وجہ بتائی، وہ ناشکرا ہے، وہ اس پہ خود گواہ ہے. اب یہ فارمولا اور ریزن بتا دیا، کی ورڈ دے دیا، بہت اہم بات. کیا؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. کہا کہ اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. اصل فساد کیا بتایا؟ کہ مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہے. میں جب میٹرک میں انٹر میں تھا تو کبھی یہ نہیں سوچتا تھا کہ پیسہ کمانے کے کیا کیا ذرائع ہیں. آج ہمارے اسکول میں کلاس 7، 8 اور 9 کے بچے یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے. یہ سوچ کہاں سے آئی ان کے پاس؟ اتنا میٹریلسٹ بنا دیا ایک اس عمر کے بچوں کو یا طلباء کو. پہلے نہیں تھا یہ، اس لیے کہ یہ زمانہ صرف مال ہی مال ہمیں ارد گرد نظر، یہی زندگی بن چکی ہماری. اور مزیدار بات یہ ہے کہ خواہشات تو کبھی پوری نہیں ہوتی. جو کرائے پر رہتا ہے وہ چاہتا ہے میرا ایک مکان ہو جائے، وہ ساری زندگی جدوجہد کرتا ہے. جس کا ایک ہو جاتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک اور ہو جائے تو بچوں کے لیے اچھا ہو جائے گا. جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ چاہتا ہے ایک کار ہو جائے. یعنی کہ یہ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. زرداری کی نہیں ختم ہوئی آج تک. آپ اندازہ کیجیے. تو یہ قناعت اور صبر اور توکل یہ کس چیز کے نام ہے پھر؟ تو ہمیں دراصل اپنا ویژن جن کا بڑا ہوگا، جن کا مشن بڑا ہوگا، اس کی زندگی کا ہر پہلو اس سے وابستہ ہو جائے گا، باقی چیزیں سامنے کی. تو یہ بتایا، اصل مرض بتا دیا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال کمانا برا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. اسلام اس سے نفی نہیں کرتا. اسلام کو تو تقویت ملتی ہے مال سے. اللہ کے رسول تو کہتے تھے، طلب کرتے تھے کہ لاؤ مال کی ضرورت ہے، اور پھر مال جمع ہوتا تھا. تو مال سے محبت نہیں ہونی چاہیے، مال ضرور کمائیں. اس لیے کہ جتنے اسٹرانگ اور جتنے طاقتور ہمارے لوگ ہوں گے مالی لحاظ سے، جو بھی طاقتیں ہیں معاشرے کے اندر، سیاسی کوئی صلاحیت آپ کی، شہرت آپ کی، مال آپ کا، یہ ساری طاقتیں وقف کر دیں اسلام کی، اپنی ان طاقتوں کو وقف کر دیں تو پھر اسلام کی آبی ہو سکتی. یہ نہیں کہ مال بہت ہے اور بس صرف سال میں کرتبہ زکوٰۃ اس میں نکال دی، باقی ٹھیک ہے، ذمہ داری ادا ہوتی. تو ہمیں اس لیول پہ چیزوں کو، تو مال کی محبت قرآن نے یہ مرض بتایا ہے. اور پورا قرآن آپ چاہے جہاں سے اٹھا کے پڑھ لیں، مال جمع کرنے کی مذمت ہوئی ہے اور مال خرچ کرنے کی ہمیشہ جو ہے ہمت افزائی کی گئی. پھر فرمایا آخری آیات کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. اور اس وقت، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا. یعنی کہ ایک وقت ایسا تو آنا ہے نا کہ انسان نے مرنا ہے.
اور جو کچھ ہے وہ سب باہر آ جائے، وہ سب کچھ باہر آ جائے. تو ہم نے یہاں زندگی کتنی گزارنی ہے؟ جس نے 50 سال بھی گزار دیے نا، یقین کیجئے کہ وہ مڑ کے دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں چند دن تو گزرے تھے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ کیسے ہو گیا، کچھ خبر نہیں ہوتی. تو یہ زندگی تو یوں برف کی طرح پگھل رہی، والعصر ان الانسان لفی خسر، برف کی طرح پگھل رہی. اپنے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک دن کو معنی خیز بنا لیں. ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے کہ کیا اچیومنٹ ہم نے کی ہے دین اسلام کی. فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے، کوئی چیز چھپی نہیں رہی. اور واقعی ہمیں ارد گرد دیکھتے ہیں معاشرے میں، ہمارے دادا جو ہے اسی زمین پہ چلتے پھرتے تھے، بڑے طاقتور تھے، کتنے لوگ ان کو چاہتے ہوں گے، کیا کچھ کرتے ہوں گے. آج کہاں ہیں؟ کون ان کو جانتا ہے؟ کہیں دنیا سے. تو اسی طرح یہ پورا ایک سائیکل ہے جو چلتا رہے. آج جس ایج میں پہنچ گیا اس ایج میں آج کے بچے جو سامنے بیٹھے ہیں یہ اس ایج پہ کل کو وہاں وہ پہنچ جائے گا. تو یہ سائیکل تو اسی طرح چل رہا ہے. تو ہمیں اسی کے اندر سبق سیکھنا ہے اور کام کرنا ہے. فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. تو قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اور بہت تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ، بہت تیزی سے. ہر شخص اپنا پورا الگ ایک کلسٹر بنائے. آپ میں سے ہر شخص کے نیچے کم از کم 15-20 لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی بات سنتے ہوں گے، آپ کا مشورہ چاہتے ہوں گے، جو آپ کو فالو کرتے ہوں گے. کیا وہ 20 افراد کو یہ ذہنیت اور اس قسم کی سوچ آپ نے عطا کر دی یا نہیں دی؟ اپنے جتھے بنائیں اور مضبوط جتھے بنائیں. ہوٹل پہ بیٹھے ہیں آپ، کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں، اس کے لیے کسی الگ سے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں جو کام کر رہے ہیں، جس آفس میں جو بزنس کر رہے ہیں، وہاں پر اپنی سوچوں کو، اینگل کو درست کرنا شروع کر دیں. اپنے سے وابستہ افراد پہ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ دائی بن جائیں گے. اور یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری کسی مولانا صاحب کی نہیں ہے، کسی مذہبی طبقے کی نہیں ہے، کسی جماعت کی نہیں ہے. یہ انفرادی طور پہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصرنا الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصرنا من فلسطین. یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما. اس واقعے کے نتیجے میں یا رب العالمین تمام اسلامی ممالک کو، مسلمان ممالک کو امت واحدہ بننے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں نظام مصطفیٰ اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ان تمام جتنے احباب موجود ہیں سب پہ فضل و کرم کا نزول فرما، سب کے رزق میں برکت کشادگی عطا فرما. ان تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما. ان میں جو بیمار ہیں، ان کے عزیز و اقارب میں جو بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.